سوال لکھا ہوا ہے فجر کی سنتیں فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس کا جواب اس سے پہلے 3-4 بار دے چکا ہوں. آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو جس نے سوال کیا ہے اس کے سوال کے جواب کو دہرا دوں. فجر کی نماز کے بعد، یاد رکھیے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد نہیں، سیدھا سوال سن لیجیے، اس کا سیدھا جواب سن لیجیے. مان لیجیے فجر کا وقت شروع ہوا 4 بجے. اب آپ فتویٰ نہ چیپ دیجیے گا کہ تم کو فجر کا ٹائم ہو نہیں معلوم، 4 بجے تو ہم مثال دے رہے ہیں، آپ سارا فتویٰ مجھ پر نہ ٹھوکیے. فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا 3:59 پر یا 4 بجے یا 4:01 پر، اور ختم ہوا 5:20 پر. تو 1 گھنٹہ 20 منٹ تک آپ سوائے فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرض کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. مثلا 4 ہی بجے آپ اٹھے اور آپ نے 2 سنت پڑھ لی اور 2 فرض پڑھ لی. اب 4:10 پر آپ نماز پوری کر چکے، آپ کے پاس 1 گھنٹہ 10 منٹ ابھی موجود ہے، آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. سجدہ تلاوت کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. نماز جنازہ پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھا سا جواب ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، فلاں. دیکھیں یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں جتنا آپ کہہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر، اس کا بھی مفہوم قرآن پاک میں دوسری طرح سے حدیث میں موجود ہے، قرآن میں بھی موجود. تو فجر کی سنت ہے، اس پر میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو، اگر یاد ہو. مسئلہ میں نے بتا دیا، آپ سمجھ گئے، بالکل سیدھی سی بات. اب دوسرا جواب دے دوں کہ اگر آپ کا دل ہی کرتا ہے کہ پڑھ ہی لیں تو ہم آپ کو ایک مسئلہ بتا دیں، اور یہ مسئلہ ہم بتا رہے ہیں، اس لیے جواب ہم سے دیجیے گا. یہ نہ کہے گا فلاں نے مولانا سے پوچھا تو وہ ایسا کرے تو عاصم کچھ اور کہہ گئے. ہم نے کہا ہے تو ہم ہی جواب دیں گے. پھر دوبارہ میری کہی بات کوئی مولانا نہیں بتائے گا. اگر میری کہی گئی بات آپ کسی مولانا سے پوچھتے تو آپ غلطی پر. بھائی آپ ایک بات بتائیے، آپ مٹھائی ایک دکان سے لینے جائیں اور وہ خراب دیتے تو دوسری دکان پہ واپس کر دیں گے؟ ارے مٹھائی تو مٹھائی تم واپس لے لے گا، اس کا سگا بھائی نہیں دے گا. تم پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہو. اگر آپ فجر پوری پابندی سے سال بھر پڑھتے ہیں، اور اگر کیا ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں، اس میں اگر کیا اگر ہٹا دو. جو آدمی فجر پورے سال پابندی سے پڑھتا ہے، اس کی مہینے میں کبھی 1-8 مرتبہ وہ مسجد پہنچا، امام کھڑے ہوئے تھے، وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، بہتر ہے وہ جماعت میں شریک ہو جائے اور سنتیں نہ پڑھے. سنت کے بعد امام نماز پڑھا دے، نماز کے بعد جو کتاب وغیرہ پڑھ لی سن لیجئے، پھر کونے میں کھڑے ہو کر اپنی 2 سنتیں پڑھ لیجئے. اتنی اجازت مل سکتی ہے شریعت میں. لیکن کب؟ جب آپ 365 دن میں 350 دن لگاتار جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو. اگر آپ کہیں ہفتے میں ایک بار آتے ہیں تو سیدھا اصول اس کا جواب بتا دوں، آپ کو بتا چکا ہوں. آپ فجر کی نماز پڑھیں، امام کے ساتھ بیٹھے رہیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، عبادت کریں. اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیں. جس دن اپنے آپ کو 2 گھنٹے کی سزا دے دیں گے، اپنے آپ فجر کی سنت میں پہلے آنے لگیں گے. ایک مرتبہ ایسے کر کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے دل کہے گا یار خالی 2 گھنٹے برباد کرے، اس سے اچھا 5 منٹ پہلے. اور جب نماز پڑھنی ہے تو کاہے 4:30 پر اٹھو، 4:25 پر اٹھ جاؤ، جلدی اٹھ کے چلے آؤ. اس لیے فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ سیدھا اصول ہے، اس میں زیادہ اختلاف کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے فرائض میں اختلافات کریے، بات کریے، سنتوں کے بارے میں جھگڑا نہ کریے. اگر ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، اگر آپ فجر کی 2 سنتیں بہت پڑھنا ہی چاہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اگر پڑھنا ہی چاہتے ہیں، اگر بالکل پڑھ ہی لیں گے، تو آپ ایسا کریے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر گھر چلے جائیے، آرام سے 2 سنتیں پڑھ لیجئے، جھگڑے میں نہ پڑھیے. اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، امید ہے اللہ، لیکن حدیث میں منع ہے تو حدیث کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. نہ پڑھیے اور اس کے بعد ظہر سے پہلے اس کی قضا کر لیجیے. یہ آسان سا جواب ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی بات ہو تو آپ ہم سے پوچھ لیجیے گا.